بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو لرننگ کلاسز کے ایپیسوڈ 4 میں آپ تمام طلبہ و طالبات، خواتین و حضرات، چھاتر و چھاترائیں ایوم اسٹوڈنٹس کا استقبال ہے۔ اس سے پہلے کی 3 ایپیسوڈ جو ہو چکے ہیں، سب سے پہلے ایپیسوڈ میں اس کورس سے متعلق تھوڑا سا تعارف، دوسرے ایپیسوڈ میں ہم نے حروف تہجی سے آپ تمام کو واقف کروایا، تیسرے ایپیسوڈ میں حروف تہجی کی آدھی شکلیں ہم نے بتائیں۔ آج ہم چوتھے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو اعراب کے بارے میں بتائیں گے۔ اردو جب بھی ہم سیکھتے ہیں تو ان تمام چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ ہم جب حروف کے پہچان جائیں گے، حروف کی آدھی شکلوں کو پہچان جائیں گے، اور اردو میں جو سمبل استعمال ہوتے ہیں جسے ہم اعراب کہتے ہیں، زبر، زیر، پیش، جو کہ آ، ای اور او کی آواز دیتے ہیں، زبر الف کی آواز، زیر یہ کی آواز، پیش واو کی آواز کی شکل میں ہمارے سامنے آتے ہیں، تو ان تمام چیزوں کا بھی جاننا ضروری ہے، تبھی ہم حروف کو صحیح طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ اردو زبان ایک ایسی زبان ہے جس میں اعراب لگایا نہیں جاتا ہے۔ ابتدا میں صرف پڑھانے کے ٹائم پہ آپ کو سمجھنے کے لیے، بتانے کے لیے یہ ہوتا ہے، لیکن جب ہم ہمارا کورس مکمل ہو جائے گا، ہمیں لکھنا پڑھنا آ جائے گا، تو ہم اعراب کا استعمال نہیں کرتے، بلکہ ہم اسے سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں پر زبر ہونا ہے، یہاں پر پیش ہونا ہے، یا یہاں پر زیر ہونا ہے۔ بہرحال ہم چلتے ہیں، آج اعراب کے سبق کو ہم پڑھیں گے تاکہ ہم اچھی طرح سے اردو کے جو حروف ہیں اسے پڑھ سکیں، اردو کے الفاظ کو ہم صحیح طریقے سے ادا کر سکیں۔ بنے رہیں ہمارے اس یوٹیوب چینل پرواز دکن کے ساتھ۔ کوشش یہ ہے کہ آپ مکمل ویڈیو دیکھیں، کیونکہ دیکھنے والوں کی تعداد زیادہ ہے لیکن مکمل ویڈیو نہیں دیکھ رہے ہیں، جس کا اثر یہ ہوگا کہ آپ صحیح طریقے سے اردو کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ ہم اردو پڑھانے کے لیے تیار ہیں، اردو سکھانے کے لیے تیار ہیں، شرط یہ ہے کہ آپ مکمل ویڈیو دیکھیں، کمنٹ کریں، کوئی دقت آ رہی ہے تو اس کے بارے میں بیان کریں، انشاءاللہ ہم اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ چلتے ہیں سیدھے اس سلائیڈ پر جہاں پر آپ دیکھ سکیں اور جان سکیں اعراب کو۔ عزیز طلبہ و طالبات، تو ہم چلتے ہیں اعراب پر۔ اردو حروف پر جو مخصوص علامات استعمال ہوتے ہیں ان کو اعراب کہتے ہیں۔ اعراب لگانے سے حروف 2 حالتوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، پہلا ہے متحرک، دوسرا ہے ساکن۔ اعراب لگنے کی بعد کی حالت 2 حالت میں تبدیل ہوتے ہیں، میں نے بتایا کہ متحرک اور دوسرا ساکن۔ متحرک کسے کہتے ہیں؟ جب کسی لفظ پر زبر، زیر اور پیش استعمال کرنے پر جو آواز یا حرکت پیدا ہو، ایسے لفظ کو متحرک کہا جائے گا۔ ساکن کسے کہتے ہیں؟ جب کسی حرف پر کوئی حرکت نہ ہو بلکہ جزم ہو، اس حرف کو ساکن کہا جائے گا۔ اعراب کی اقسام کتنی ہوتی ہیں؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں اعراب کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں۔ زبر، زیر، پیش، جزم، کھڑا زبر، کھڑی زیر، تنوین اور تشدید، یہ اردو زبان میں زیادہ تر یہ استعمال ہوتے ہیں، اور بھی ہیں لیکن ابھی فی الحال ہم اتنے پر ہی اکتفا کریں گے تاکہ آپ آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں اور جان سکیں۔ زبر الف کی آواز دیتی ہے، اور علامت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ترچھی لائن الف کے اوپر بنی ہوئی ہے، اسے ہم زبر کہتے ہیں، اور یہ ہمیشہ اوپر کی طرف ہوتا ہے، مثلا جب، سب۔ اس کو پڑھنے میں جو آواز نکلتی ہے، جو ساؤنڈ ہمارے سامنے آئے گا، جو آواز بنے گی وہ ہے
الف زبر آ، بے زبر با، تے زبر تا، سے زبر سا، جیم زبر جا، ہے زبر ہا، خے زبر خا، دال زبر دا، دال زبر زا، رے زبر را، زے زبر زا، سین زبر سا، شین زبر سا، صاد زبر سا، زوا زبر زا، تو زبر تا، زو زبر زا، عین زبر آ، غین زبر غا، پے زبر فا، قاف زبر قا، کاف زبر کا، لام زبر لا، میم زبر ما، نو زبر نا، واو زبر وا، ہے زبر ہا، عین زبر آ، یہ زبر یا، بڑی یہ زبر یا۔ یہ آواز ہوتی ہے، یہ ساؤنڈ ہوتی ہے زبر کی، اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک ترچھی لائن اوپر کی جانب ہے۔ اسی طریقے سے زیر دیکھیں گے، زیر یہ کی آواز دیتا ہے، اور اس کا جو سمبل ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے، الف کے نیچے زیر لگا ہوا ہے سمبل، اس کی علامت ہے الف زیر ای، بے زیر بی، تے زیر تی، سے زیر سی، جیم زیر جی، ہے زیر ہی، خے زیر خی، دال زیر دی، دال زیر دی، رے زیر ری، زے زیر زی، سین زیر سی، شین زیر سی، صاد زیر سی، زوا زیر دی، تو زیر تی، عین زیر ای، غین زیر غی، فے زیر فی، قاف زیر قی، کاف زیر کی، لام زیر لی، میم زیر می، نو زیر نی، واو زیر وی، ہے زیر ہی، حمزہ زیر ای، یہ زیر ی، بڑی یہ زیر ی۔ اسی طریقے سے پیش کی علامت، چھوٹا سا واو جو ہے اوپر دکھ رہا ہوگا، تو اسے ہم پیش کی علامت کہتے ہیں، جو کہ واو کی آواز دیتا ہے، واو کی ساؤنڈ دیتا ہے۔ الف پیش او، بے پیش بو، تے پیش تو، سے پیش سو، جیم پیش جو، ہے پیش ہو، خے پیش خو، دال پیش دو، دال پیش زو، رے پیش رو، زے پیش زو، سین پیش سو، شین پیش سو، صاد پیش سو، زواد پیش زو، تو پیش تو، زو پیش زو، عین پیش عو، غین پیش غو، فے پیش فو، قاف پیش قو، کاف پیش کو، لام پیش لو، میم پیش مو، نو پیش نو، واو پیش وو، ہے پیش ہو، حمزہ پیش عو، یہ پیش یو، بڑی یہ پیش یو۔ یہ آوازیں تھیں زبر، زیر اور پیش کی۔ اس کی مشق آپ کو کرنی ہے۔ ہم جب لفظ بنائیں گے جس میں کہیں زبر استعمال ہوگا، کہیں زیر استعمال ہوگا، کہیں پیش استعمال ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی ہے، جزم ہے، تہدید ہے، مد ہے، ان تمام کے بارے میں بھی بات کریں گے، لیکن بہت زیادہ اگر ہم آپ کے سامنے پیش کر دیں گے، بہت زیادہ چیزیں رکھ دیں گے تو مشق کرنا ذرا سا مشکل ہوگا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ ان تمام حروف کے زبر، زیر، پیش کے جو بھی حروف ہیں آپ نوٹ بک نکالیں، اور اس نوٹ بک میں نکالیں اور ویسا ہی ساؤنڈ نکالنے کی کوشش کریں۔ زبر میں کیا ساؤنڈ نکلے گا کس حرف پہ، زیر میں کیا ساؤنڈ، کیا آواز نکلے گی، اور پیش میں کیا ساؤنڈ اور کیا آواز نکلے گی، تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو، کسی طرح کی کوئی دقت نہ ہو۔ تو آج کی کلاس میں ہم نے آپ کو زبر، زیر، پیش کے بارے میں بتایا ہے۔ کل کی جو کلاس ہوگی اس کے بارے میں ہم آپ کو اور بتائیں گے کہ جو ہے جزم، تشدید اور مد، یا جو ہے دو زبر، دو زیر وغیرہ کے جو چیزیں ہیں انشاءاللہ ہم وہ کل کی کلاس میں بتائیں گے۔ آپ مشق کریں، لکھنے کی کوشش کریں، حروف کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ دھیرے دھیرے ہم لفظوں کو جوڑنا بتائیں گے، حروف کو جوڑنا بتائیں گے، تاکہ آپ کو کسی طرح کی کوئی دقت نہ ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی کوشش، تھوڑا سا وقت آپ کو اردو کی طرف لے کر کے آئے گا، اور اردو سے دلچسپی پیدا ہوگی، اردو سے لگاؤ پیدا ہوگا، اور سیکھنا آسان ہوگا۔ کوشش یہ کریں کہ اردو کا کوئی ایک اخبار یا اردو کی کوئی کہانی کی کتاب پڑھیں، تاکہ آپ کے اندر پڑھنے کا شوق پیدا ہو۔ اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے تو آپ اسے میسج کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو وہ تمام چیزیں ختم کرنے کی یا بتانے کی کوشش کریں گے، آپ کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملیں گے کل کی ویڈیو میں۔ شکریہ، خدا حافظ۔